بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو بڑی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو قربانی جس کا پیچھے تذکرہ آیا گزشتہ ہفتے، جس کا تذکرہ تھا اور جس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، چونکہ امتحان سخت تھا، پوری قوم کا، گھر کے افراد، قوم کے افراد سب کا مقابلہ تھا، اور ہر سزا کے لیے اس کے مقابلے میں، ہر تکلیف کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ دوسری قربانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے ضمن میں ایک بات آ رہی ہے جو ابھی ہم نے آیتوں میں پڑھی۔ یہ کوئی ان بڑے لوگوں کے لحاظ سے کوئی بڑی قربانی نہیں تھی۔ قوم کو، وطن کو چھوڑ کر چلے جانا اور ہجرت کر لینا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ وہ تو اصحاب کہف نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، انبیاء نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ تقابل مقصد نہیں ہے کہ دوسروں نے قربانیاں نہیں دی، لیکن یہ ہجرت تو ایسا کام ہے کہ یہ بہت سو نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، جو بڑی قربانی جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، ان میں یہ جو بات ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، وہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی۔ کوئی اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور حضرت سارہ، ان کو بھی خیال یہ تھا کہ اب تو مجھے بچہ ہوگا نہیں، اتنی عمر ہو گئی تو اب تو مجھے بچہ، مجھ سے ولادت ہونے والی ہے نہیں، بانجھ ہو چکی ہوں۔ تو حضرت سارہ کو جو حاکم نے خدمت کے لیے حضرت ہاجر دے دی تھی، حضرت سارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے یہ آپ رکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، حضرت ہاجر سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت ہاجر سے بچہ پیدا ہوا۔ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب مہیا فرمائے، بچہ پیدا ہوا، اور ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ بڑی دعاؤں کے بعد بچہ آیا، فرمایا کہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ ملک شام سے چلے ہیں، اور وہاں سے کتنی دور فاصلے پر، اس زمانے کے لحاظ سے تو پیدل اور اونٹوں کے سفر ہوا کرتے تھے، کتنا طویل سفر تھا، پتہ نہیں ایک مرتبہ انسان جا کے دوبارہ جا بھی سکے یا نہ جا سکے، طویل سفر ہے۔ وہاں مکہ مکرمہ پہاڑیوں کے درمیان، وہاں چھوڑ دو۔ پہاڑ تو اور بھی تھے، صحرا تو اور بھی بہت سارے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہاں چھوڑنا ہے۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی۔ حضرت ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ لے کر جانا ایک کام، پھر وہاں چھوڑ دیا۔ اسباب کیا ہیں؟ رہنے کے کوئی نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا اس طریقے سے چھوڑ کر چلا جانا۔ اب وہاں سے لوٹ رہے ہیں تو کیا بتائیں کہ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجر نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی قربانی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اب یہاں سے آگے جاتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اب یہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ آپ کا حکم تو پورا کر دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کعبہ بننے کے بعد بھی وہ جگہ بنجر زمین تھی، نہ وہاں پر کوئی پیداوار، کھیت باغات، کوئی بات کچھ نہیں تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگے چلے، کچھ عرصے کے بعد اجازت ملی کہ یہاں مکہ مکرمہ آ کر ملاقات کر لیں۔ واقعات بہت مفصل ہو جائیں گے، تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اب کچھ عمر ان کی ہو گئی ہے، بعضوں نے فرمایا 12-13 سال، اور بہرحال 12-13 سال کی عمر تھی، یا تقریباً بلوغ کی عمر تھی، یہی تقریباً جو عمر ہوتی ہے، یا بعضوں نے فرمایا 7 سال کی عمر، یہاں اس کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہی ایام میں ایک خواب دیکھا کہ بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ امتحان بھی عجیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حکم ہوتا ذبح کر دو تو پھر تو ذبح کرنا ہی کرنا تھا، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں تھی۔ خواب میں دیکھا ہے کہ ذبح کر رہے ہیں، یعنی کہ ذبح ہو چکے ہیں، ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وحی ہے، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، لیکن خواب میں تو انسان تعویل بھی کر سکتا ہے کہ شاید کچھ اور ہو، شاید کچھ اور معنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے ذرا میں ٹھہر تو جاؤں، یہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد حاصل ہوا ہے اسی کو ذبح کرنے کا حکم ہے، یا اللہ یہ تو اتنی دعاؤں کے بعد حاصل ہوا ہے، اب اسی کو میں ذبح کر دوں؟ بچے کا ذبح کسی شریعت میں تو ہوتا نہیں، یا اللہ یہ کیسا حکم؟ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، کر لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو میں اگر ذبح کرتا ہوں تو پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ یہ اس کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں، ذبح کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر تیار نہیں ہیں تو کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کرنا تو ہے، اور اگر تیار ہیں، جو کہ بظاہر یہی امید تھی، تیار ہیں تو پھر چلو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں، اب یہ وہ عمر ہے جس میں اب بچے سے کچھ امیدیں ہیں، اب تک تو اس کی ابتدائی تربیت، نشو و نما وغیرہ ہوتی ہے، اب ذرا ہاتھ بٹانے کے لیے، اپنے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے وہ اب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے، اب اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو اسماعیل علیہ السلام سے جب مشورہ لیا کیا رائے ہے، اللہ تعالیٰ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے، کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بھی آخر اللہ کے پیغمبروں میں شامل ہونے والے تھے، پیغمبروں کی فہرستی میں ان کا نام ہے، اگرچہ ابھی ان کا ابتدائی دور ہے اور بچپن ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے پورا کر لیجئے، یہ فرمایا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ پورا کر لیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے وہ پورا کر لیجئے۔ سمجھ گئے کہ نبی ہیں والد، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو اس لیے گویا کہ حکم ہے، تو اللہ نے جتنا حکم دیا ہے وہ حکم پورا کر لیجئے۔ اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں تو انشاءاللہ
صبر کرنے والوں کی فہرست میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم پوری طرح اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، انتقال ہو جائے وہی کتنا مشکل معاملہ ہوتا ہے، لیکن ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور مفسرین نے اسی طرح مورخین نے یہ بات یہاں لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ پہلی جگہ بہکانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اس پر مارے، پھر آگے چلے، پھر اور دوبارہ تھوڑی ہی چند قدم آگے بڑھے تھے، پھر بہکانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر 7 کنکر مارے، پھر آگے چلے، پھر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور زور لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکر مارے۔ یہ جمرات جس کو ہم کہتے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ آگے چلے، جہاں ذبح کرنا تھا تو وہاں گئے، لٹایا، اور اب ان کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کٹ رہا نہیں ہے، گلا کٹتا ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام والد سے کہا کہ شاید آپ کی جب مجھ پر نظر پڑتی ہے تو اس نظر پڑنے کی وجہ سے آپ کے ظاہر باپ اپنے بیٹے کے جسم پر گلے پر چھری کیسے چلا سکتا ہے، تو شاید آپ کی وہ ہمت جواب دے جاتی ہے اور آپ ذبح نہیں کر سک رہے ہیں، تو آپ مجھے لٹا دیں کروٹ پر، تاکہ ایک تو میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے اور مجھے چھری نظر نہ آئے، اس لیے کہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے، آپ پر ظاہر ہے کہ وہ والد کی والی جو شفقت ہے وہ ابھر آتی ہے، تو کروٹ پہ لٹا دیں۔ کروٹ پہ لٹایا، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اپنا حکم، اب ہمارا جو حکم تھا اسے پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ہم نے جس چیز کا حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ مقصد بچے کا ذبح ہونا نہیں تھا، مقصد آپ کی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کرنا تھا۔ چھری بھی تیز کر لی، گلے پر چلایا، چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری کاٹ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈال دی تھی، وہاں آگ نہیں جلا رہی تھی، یہاں چھری نہیں کاٹ رہی ہے۔ اور یہ آزمائش بڑی سخت آزمائش تھی، جس کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعتاً بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں تک جو آیات ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی جانب، جہاں اللہ حکم دے اس جانب جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اب قوم سے تو امید نہیں ہے کہ یہ ایمان میں داخل ہوں گے، جب اس قوم سے نا امیدی ہو گئی تو چلو یہاں سے میں جاتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے ان میں ٹھہر کر، اللہ جہاں حکم دیں گے وہاں چلا جاتا ہوں۔ ملک شام تشریف لے گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا فرمائی پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو نیک ہو۔ اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے وہ ساتھ چلے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو حلم والا ہوگا، حلم والا ہوگا۔ یہ ہم دیکھیں قرآن کریم میں تو اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے علیم، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو تو پیغمبر تھے، ایک کو حلم زیادہ دیا، ایک کو علم زیادہ دیا، پیغمبر تھے، لیکن خاندان کے لحاظ سے ہم دیکھیں، خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو خاندانی اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حلم آیا، تحمل، برداشت، علم نہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین، ان میں پڑھنے لکھنے کا کوئی دستور یہاں نہیں تھا، لیکن اخلاق، حلم، سخاوت یہ چیزیں تھیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھیں تو علم بہت، اسحاق علیہ السلام ان کی ذریت میں علم، کتابیں، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، دنیاوی علم، دونوں طرح کے علوم، دونوں طرح کے علوم،
دینی علوم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی ذرائع خود عطا فرمائے اور دنیاوی علوم کے ذرائع بھی عطا فرمائے، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ رہا، علم ایک طرف، حلم ایک طرف۔ خیر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ایسے لڑکے کی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا جو حلم والا ہوگا، تحمل اور برداشت والا ہوگا، یعنی اخلاق میں یہ ایک اونچی چیز سمجھی جاتی ہے۔ لڑکا پیدا ہوا، ظاہر ہے کیا خوشی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا، چھوڑ دیا تھا، پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جا کر چھوڑ دو، وہاں چھوڑ دیا، ملاقات کرنے جانے کی اجازت ملی، جتنی اجازت ملے گی اتنی دیر کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں گئے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، بچے کھیلتے ہیں، یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کیا محبت اور شفقت کا زمانہ ہوتا ہے، کس تعلق کا وہ زمانہ ہوتا ہے کہ بلغ معه السعی، اور اس پر تو بڑی فضیلتیں ہیں اس عمر میں اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ محبت و شفقت کے انداز سے کہا جاتا ہے، یا بنیہ میرے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک لگاتار یہ خواب آتا رہا، انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو کیا رائے ہے۔ یہ کیا رائے ہے کہ سوال جو تھا ظاہر ہے اس لیے تو نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام مانتے ہیں، ہاں کہتے ہیں تو ٹھیک، نہ کہتے ہیں تو اچھا پھر نہیں، ظاہر ہے یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام جب کوئی حکم پورا کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے لیے آسانی کی صورت ہو وہ اختیار فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی خیال کیا کہ اچھا آسانی اسی میں ہے کہ ان کو بتا دیا جائے، وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو آسانی رہے گی، دونوں طرف سے معاونت رہے گی، ورنہ ایک طرف سے زبردستی کر کے یہ کام کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا، ان کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، اور ان کو پتہ نہ ہوتا تو ظاہر اور مشکل پیش آتی کہ کیسے والد چھری چلا رہے ہیں، یعنی کیا ہو گیا ہے۔ تو جب بات واضح ہو گئی تو عمل بھی آسان ہو گیا، اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر ہو گئی کہ کتنے عظیم شخصیت ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ آپ نے میرے لیے یہ اچھا، میں دعا کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدل دیں، اللہ کا حکم آگے کر لیجئے، آگے اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ بچہ ہے اور اسے لے کر چلتے ہیں۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر لیجئے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک بات ہے، والد کہتے ہیں دیکھو اس طرح ہونا چاہیے، اولاد کہتی ہے نہیں ہمیں اس طرح کرنا ہے، والد کہتے ہیں دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے، نہیں اس میں گنجائش ہو جاتی ہے۔ ایک طرف والد کا حکم اور وہ بھی شرعی لحاظ سے ایک حکم جو پسندیدہ ہے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی باتوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر کیا ہے، ایک ذبح کا حکم ہے، کوئی تعویل کچھ بھی نہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لیجئے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان الفاظ میں بھی کتنی تواضع ہے، میں صبر کروں گا یہ بھی نہیں فرمایا، میں صابر ہوں نہیں فرمایا، میں انشاءاللہ صابر رہوں گا نہیں، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، من کا لفظ بھی کچھ بتا رہا ہے اور انشاءاللہ بھی کچھ بتا رہا ہے، دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کروں گا، کوئی دعویٰ نہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی، اور میں صبر یعنی کہ میں انشاءاللہ میں صابر ہوں گا نہیں، صابروں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ صبر کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، بہت رہے ہیں، گزرے ہیں، اب بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے، تو ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، ہمت دی،
تو میں بھی صابروں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب چلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی، اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان دیکھیے چھری تیز کر لیجئے، کپڑے میرے اچھی طرح لپیٹ دیجئے اور مجھے بھی رسی سے اچھی طرح باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپنے لگوں اور ادھر ادھر حرکت کروں اور اچھلوں اور خون ادھر ادھر لگے گا، میرے کپڑوں پر بھی لگے گا، آپ کے کپڑوں پر لگے گا، والدہ کو اس کی وجہ سے غم ہوگا، پریشانی ہوگی، کہیں والدہ کو، میری والدہ کو تکلیف نہ ہو، ان کو میرا سلام کہہ دینا، میری والدہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان کو اگر میرے کپڑے دیکھنے ہو تو دکھا دینا، ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کی وجہ سے تسلی ہو جائے، میرے کپڑے دیکھ کر تسلی ہو جائے۔ یہ سب پیغام اخیری گویا کہ جا رہے ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں اور یہ پیغام دیکھے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک والد ہونے کی حیثیت سے ان کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام اگر ان سے فرماتے ہیں تو یہی کہ دیکھو اللہ کے احکام پورا کرنے میں تم میرے ساتھ کتنے بہترین مددگار ثابت ہو رہے ہو، کتنی خوشی والد کے دل میں، کتنی محبت والد کے دل میں ان کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس لمحے کے بارے میں جب وہ چھری چلا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، اس موقع کو اللہ تعالیٰ جن الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب یہ دونوں مکمل فرما بردار ہو گئے، انہوں نے مکمل فرما برداری اختیار کر لی۔ اگر ہم غور کریں تو لفظ اسلام کا مفہوم اس سے واضح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو، نام کے تو ہیں الحمدللہ، حقیقت میں کتنے ہیں وہ ہر ایک اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ کتنا ہم اللہ کے حکم کے سامنے چاہے عقل میں آئے نہ آئے اس کو پوری طرح تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی مرضی کے تھوڑا بھی خلاف ہوگا، ہماری مرضی کے خلاف ہمیں کسی نے کوئی شرعی حکم بتا دیا تو ہم اچھا ہمارے خلاف یہ ہمیں شریعت بتانے آیا، نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں بڑی صفت کان وقافا عند کتاب اللہ، حکم شرعی آ گیا، بس ٹھیک ہے، تھوڑی سی تعویل کی بھی گنجائش ہوگی نہیں فرمائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بس ایسا نہ ہو کہ حکم شرعی کے مقابلے میں کوئی ایسی رائے دوں جو ایسا معلوم ہو رہا ہو، ظاہر کے لحاظ سے ایسا معلوم ہو کہ حکم شرعی کو چھوڑو اور میرے رائے کو لو، چاہے تعویل کی گنجائش ہو۔ بڑے واقعات ہیں ان کے اس سلسلے میں۔ یہ ہے اسلام کہ جب شریعت کا حکم آ گیا تو اب تعویل نہیں، اب ادھر ادھر کی ہیر پھیر نہیں چلے گی، اب چکر بازی نہیں، اب سیدھا یہ حکم پورا کر لو۔ تو خیر عام احکام کی میں تو بات کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو ایک بچے کی جان کا اور اس کے ذبح کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب انہوں نے مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری، عقل کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب مکمل فرما برداری اختیار کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ کیسے لٹایا؟ جبین کے ایک معنی بعضوں نے بیان فرمایا ہے پیشانی کے بل الٹا، بالکل الٹا لٹا دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، چہرے پر نظر نہ پڑے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی چھری پر نظر نہ پڑے۔ دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے اور مشہور معنی اس کے جبین کے کلام عرب میں جو آتے ہیں، پیشانی، انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جو پیشانی کا حصہ زمین پر لگتا ہے وہ جبہہ، ناک کے اوپر والا اور درمیانی حصہ جو ہے وہ جبہہ کہلاتا ہے، اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ جبین کہلاتی ہیں۔ اگرچہ جبین جبہہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے جبین وہ پیشانی جو درمیان والا حصہ ہے، ناک کے اوپر والا حصہ، اس کے دونوں اطراف والے جو حصے ہیں وہ جبین کہلاتے ہیں۔ تو انسان دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر اگر لیٹے گا اور وہ سر والا وہ حصہ زمین پر، دائیں طرف والا بائیں طرف والا زمین پر رہے گا تو وہ جبین کہلائے گا، جبین گویا زمین کی طرف ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الٹا لٹا دیا ماتھے کے بل، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کروٹ پر لٹا دیا، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے مکمل فرما برداری اختیار کر لی
اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کروٹ پر یا اوندھے منہ لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ کی طرف سے ندائے، کوشش کی ذبح، اس لیے کہ خواب بھی اتنا ہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہو گئے تھے یعنی ذبح کر رہے ہیں، خواب پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا، يَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھا دیا، جیسا خواب دیکھا تھا وہ پورا کر دیا، بس یہاں پورا ہو گیا تمہارا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم ان کو سزا دیتے ہیں، نہیں، مشقت اور امتحان سے تو گزرتے ہیں، لیکن پھر دنیا میں بھی راحت ملتی ہے، اور آخرت کے انعامات تو اپنی جگہ ہی ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا یہ کھلی آزمائش تھی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک عظیم ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہم نے دے دیا، ان کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم ذبیحہ، عظیم اس لحاظ سے کہ وہ جنت سے اتارا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں تھا عظیم ذبیحہ۔ ایک مینڈھا جنت سے اتارا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اب ذبح کر لیجئے، یہاں سے قربانی کی سنت نکل آئی، یہاں سے قربانی کی سنت نکل آئی، اگرچہ پہلے بھی قربانی کا طریقہ تو جاری تھا ہی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے، یہاں پھر ذبح کا طریقہ اور قربانی کا سلسلہ جاری ہوا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئندہ آنے والوں میں یہ بات رہنے دی کہ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، آئندہ آنے والے لوگ ان کے لیے جب ان کا نام لیں گے تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، ان کے لیے کوئی دعا کر لیں گے۔ علیہ السلام مسلمانوں میں تو عام رائج ہے کہ وہ نام لیتے ہی علیہ السلام ضرور کہتے ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے انبیاء کے جن کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، آئندہ آنے والے جب ان کا نام لیتے ہیں تو نام کے ساتھ دعا، کوئی دعائیہ کلمہ، کوئی دعائیہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اس وجہ سے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، بلکہ چونکہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے اور نیکی کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں شامل تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں پر ایک سوال ہے، اس آیت کو پڑھ کے پھر میں اس سوال کے جواب دے دیتا ہوں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، جو نبی ہوں گے اور نیک بندوں میں سے ہوں گے، صلحاء میں شامل ہوں گے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ پیچھے جس بچے کے ذبح کا تذکرہ آیا ہے، جن کو ذبح کرنے کی اس ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی تھی، وہ کون تھے؟ میں نے تو پوری تفسیر میں اسی کا تذکرہ کیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، قرآن میں کہیں بھی نام نہیں آیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ صحیح حدیث میں مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے؟ اس بارے میں قول راجح تو یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، راجح قول یہی ہے، لیکن دوسرا قول بھی ہے، اور وہ قول، دوسرا قول بعض صحابہ سے، بعض تابعین سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کے پیچھے ذکر آیا ہے، جو ذبیح تھے، وہ ذبیح جن کے پیچھے ذکر آیا، جن کے ذبح کی کوشش کی گئی، وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔
اب چونکہ قرآن میں صراحت نہیں ہے، احادیث صحیحہ میں ذکر نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ دوسرے قرائن سے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کون تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ نام تو دوسرا ہے، تو انہوں نے مختلف دلائل، روایات، سب باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ دیکھو، یہ جن کے ذبح کا ذکر پیچھے آیا ہے جن آیات میں، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، اسحاق علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ اسحاق علیہ السلام مراد ہیں، وہ اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ہے۔ اور اسرائیلی روایات کہاں سے آئیں صحابہ اور تابعین میں؟ وہ کعب الاحبار، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، کعب الاحبار، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو چونکہ اہل کتاب کی باتوں کا اور اسرائیلیات کا علم تھا، اور ان کی بہت سی باتیں، ان کے ذریعے سے بہت سی باتیں ہمارے لوگوں میں آئی تھیں، یہ بات بھی اسی میں شامل ہے کہ انہوں نے اسرائیلیات کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ ہاں وہ تو اسحاق علیہ السلام تھے جن کے ذبح کی کوشش کی گئی۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسرائیلیات کی یہ روایات معتبر نہیں ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے ان کی روایت کی بنیاد پر کہا ہے، جن کے ذبح کی کوشش کی گئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ کیا دلیل ہے؟ کچھ قرائن دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ یہ بات، مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ چلو کوئی بھی ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ یہ ذبیح ہونا یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، اور یہ فضیلت جو ہے وہ ہمارے خاندان میں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح تھے، ہم بنو اسحاق ہیں، بنو اسرائیل جتنے بنو اسحاق ہیں، تو اس لیے وہ فضیلت ہمارے خاندان کی طرف آ جائے گی، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کہ نہیں، ذبح کا واقعہ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اور وہ فضیلت بنو اسماعیل میں جاتی ہے، عرب میں جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، چند باتیں یہاں غور کرنے کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک تو لفظ حلیم آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ حلیم اور علیم میں جب فرق قرآن میں آیا ہے تو اس سے خود بخود اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ کوئی دلیل یقیناً نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اسحاق علیہ السلام کو حلیم کہا گیا، لیکن قرائن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ حلیم کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو وہ بنو اسماعیل علیہ السلام اس خاندان میں، اور علیم کا لفظ جب آتا ہے تو اسحاق علیہ السلام، جن کو قرآن کی دوسری جگہوں پر دیکھنا ہو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ سارہ کے یہاں بچہ پیدا ہونے لگا، اسحاق علیہ السلام جب کی ولادت کا سے پہلے جب بشارت دی گئی تھی تو غلام علیم کا لفظ آتا ہے ان کے لیے، یہ خود بتا رہا ہے، یہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام مراد ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں، ایک بات۔ نمبر 2، پیچھے ایک بچے کا تذکر آیا جس کے ذبح کا قصہ پیش آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسی آیت میں کتنی دلیلیں آ گئیں۔ پیچھے واقعہ بیان کیا کہ اچھا بچہ بڑا ہوا، وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، ذرا بڑا ہوا، ذبح کا واقعہ پیش آیا، اور ہم نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، آپ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو بچہ تو ہو چکا، اس کے ذبح کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اب خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ بچہ ہونے والا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا۔ تو یہ ترتیب خود بتا رہی ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پیچھے جس لڑکے کا ذکر ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس لیے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ پیچھے جس لڑکے کا ذکر ہے وہ اسحاق نہیں تھے، وہ کوئی اور لڑکا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہوگا؟ بالکل تقریباً بات متعین ہو جاتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا، اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت دی گئی تو بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، نام اسحاق رکھا جائے گا، اسحاق اس کا نام ہوگا، اور اس کو ہم نبوت بھی دیں گے، اور اس نبوت کے بعد پھر ان کا بھی بچہ پیدا ہوگا آپ کی حیات میں جن کا نام یعقوب ہوگا۔ اب
جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بچہ نبی بھی بنے گا، صاحب اولاد بھی بنے گا، اب اگر کہا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دو تو ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذبح سے ختم نہیں ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ نبی بھی بنیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے۔ تو اس لیے اسحاق علیہ السلام اگر مراد ہوں ذبح سے، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح مراد ہو، تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آتی، آزمائش ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ ان کے بارے میں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کو نبوت دی جائے گی، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ صاحب اولاد ہوں گے۔ تو اس لیے جس بچے کے ذبح کا اور جس کو بلاء العظیم، بڑی آزمائش کہا، وہ تھے جن کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، بڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ تبھی تو امتحان ہوگا، تبھی تو آزمائش ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حلیم کا لفظ آیا، دوسرا ہے کہ وبشرناہ باسحاق، پیچھے اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد، ایک واقعے کے بعد پھر بتایا کہ اب آپ کو بشارت دی جاتی ہے اسحاق کی۔ دو دلیلیں، تیسرا یہ کہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ نبی ہوں گے، چوتھا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے۔ یہ سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذبیح نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی تقریباً متعین ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکہ مکرمہ، اور اس طرف مکہ مکرمہ، مینا، ان اطراف میں پیش آیا ہے، یہ بات متعین ہے۔ بلکہ تاریخی لحاظ سے تقریباً یہ بات طے ہے اور تقریباً متعین ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈے کو ذبح کیا تھا اس کے سینگ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، تابعین کے دور میں تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب جنگ کی اور حملہ کیا اور اس میں کعبہ پر آگ لگ گئی تھی، کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، اس وقت وہ سینگ جل گئے تھے، اس وقت تک وہ سینگ وہاں اندر موجود تھے، اس وقت تک وہ سینگ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعہ یہیں مکہ اور یہاں کے اطراف میں پیش آیا، یہیں پر سینگ ہوئے تھے، یہیں پر رکھے گئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام تو ملک شام میں تھے، واقعہ پیش آیا یہاں پر مکہ مکرمہ میں ذبح کا، تو وہ تو اسحاق علیہ السلام تو یہاں تھے ہی نہیں، یہاں تو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو یہاں پر واقعے کا پیش آنا، سینگ کا یہاں ہونا، کعبہ کے اندر رکھنا، یہ سب باتیں خود واضح طور پر دلیل ہیں کہ اچھا یہ واقعہ یہیں پیش آیا تھا، اور یہاں پیش آیا تو پھر یہاں پر تو ایک ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ ہی پیش آیا۔ بہرحال دلائل تو اس سلسلے میں بہت ملیں گے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جن کے ذبح کی کوشش کی گئی تھی، اور بھی دلائل ہیں، جن کے ذبح کی کوشش کی گئی تھی اور جو ذبیح کہلاتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ابن الذبیحین بھی کہا جاتا تھا، کہ دو ذبیح کے بیٹے، ایک ذبیح تو اسماعیل علیہ السلام تھے جن کو ذبح کی کوشش کی گئی، اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈھا دیا، اور ذبح ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کا حکم ان کے بارے میں دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈھے کے ذبح کا حکم دے دیا۔ تو ذبیح ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور دوسرے ذبیح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ تھے، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ میں ایک بیٹے کو، کنواں، زمزم کا کنواں تلاش کر رہے تھے، اس کے بدلے میں تھا، نظر تھی کہ ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ تو خیر نام قرہ جو تھا وہ عبداللہ کے نام نکلا، پھر اس کے بدلے میں 100 اونٹ دیے تھے۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ تو وہ دوسرے ذبیح ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی، اور اب ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو جب خوشخبری سنائے تو یہ بتا دیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے، صالحین اور نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام میں بھی، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی برکتیں نازل فرمائیں۔ ان کے خاندان میں برکت ہوئی، خاندان بڑھا، بہت خاندان پھیلا، دینی لحاظ سے بھی ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور کئی کتابیں ان میں صحیفے وغیرہ نازل کیے، ہر لحاظ سے برکت ہوئی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق۔ لیکن
یہ برکت کافی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں برکت کافی نہیں ہے، جتنا اونچا خاندان ہے، جتنی برکتیں اللہ نے دیں، تبرکات کافی نہیں ہیں، کرنا اپنا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے اعمال پیچھے رکھ دیں، صحیح حدیث ہے، جس کو اس کے اعمال پیچھے رکھ دیں تو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا دے گا اس کو۔ یہ سب کچھ تھا، برکت تھی، انبیاء میں سے سب انبیاء ان میں آئے، دینی دنیاوی ہر لحاظ سے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے اس خاندان میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، لیکن ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں بعضے وہ بھی ہوئے جو نیک تھے، اپنا اپنا کرنا ہے، بعضے وہ ہوئے جو نیک تھے اور محسن تھے، اور وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور بعضے وہ تھے جو اپنے آپ پر صاف صاف ظلم کرنے والے تھے، یعنی بدعمالی کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ خاندان کام نہیں آتا، آخرت میں اپنے اپنے اعمال کا انسان کو بدلہ ملے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی عظیم شخصیات، ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظیم قربانیاں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اللہ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا نبی بنیں گے، صالحین میں سے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ذریت اپنا عمل کرے گی، اپنا حساب دے گی۔ ان کی ذریت میں بعضے نیک ہوئے اور بعضے بدعمل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر صاف صاف ظلم کرنے والے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ویسے یہاں پر تفاسیر میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بعض باتیں لکھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں انہوں نے جہاں ذبح کا واقعہ پیش آیا وہاں پر انہوں نے تحریف کی ہے، اور تحریف اس طرح کی کہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے نام کو مٹا کر انہوں نے اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال دیا، اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ذبیح جن کو ذبح کے لیے لے گئے تھے اور لٹایا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 13 سال کا تقریباً فرق تھا ان دونوں میں، 13-14 سال کا، 13 یا 14 سال کا فرق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے جا رہے تھے تو اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، اکلوتا بیٹا جو ایک ہو اور اس کے ساتھ اور کوئی بیٹا اس وقت موجود نہ ہو، یعنی دنیا میں موجود نہ ہو ہی نہ کہ بیٹھ، تو یعنی دنیا میں کہیں بھی ہوگا تو ہم کہیں گے یہ پھر اکلوتا نہیں ہوا۔ تو اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، تو بعد میں اگر پیدا ہوئے تو وہ اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اکلوتا بیٹا جو اکیلا ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی بیٹا انسان کا نہ ہو، وہ ایک ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے ایک جگہ تحریف کی کہ نام بدل دیا، لیکن دوسری جگہ تحریف کرنا بھول گئے کہ اکلوتا بیٹے کا جہاں ذکر آیا، یہ جہاں تذکرہ آیا کہ جو کون پہلے پیدا ہوا تھا، تو جب اس کا تذکرہ آیا تو انہوں نے وہاں پر اسحاق علیہ السلام کی بجائے جو اسماعیل علیہ السلام کا نام تھا وہ رہنے دیا۔ بہرحال یہ تحریفات ہیں جو بائبل میں ہوئی ہیں، اور اس کی علامتیں ابھی بھی نظر آتی ہیں کہ دیکھو یہاں پر یہ تحریف ہوئی تھی اور یہاں پر وہ، اس لیے کہ حافظ تو ہوتے نہیں تھے، ایک جگہ بدلتے تھے دوسری جگہ بھول جاتے تھے، تو غلطیاں ابھی تک اسی طرح ان کی، چاہے وہ تعویلات جو بھی کرتے رہیں، تعویل کر سکتے ہیں، لیکن غلطیاں جو تحریفات انہوں نے کی تھیں وہ ابھی تک موجود ہیں اور نظر آتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔